اچھا ہے. نہیں میں لفظ بدلوں گا, بہترین جملہ کہنے لگا ہوں, بہترین جملہ کہنے لگا ہوں جو چہرے پہ مسکراہٹ رکھ رہے. علی کو امام ماننا فطرتاً واجب ہے. کیا بات ہے, چلے میرا مجمع مجھے بول کے اجازت دے کہ جملہ ایک اس کی جواب دے دے. سچ بولنا چاہیے. کیوں بولنا چاہیے سچ؟ اللہ نے کہا ہے. تو پھر غیر مسلم جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. دہریہ بھی جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے. جو وجود توحید کا بھی قائل نہیں وہ بھی کہتا ہے سچ بولنا چاہیے. جو اللہ کو نہیں مانتے, جس نے قرآن نہیں پڑھا, جو نبی کی امت میں سے نہیں, وہ بھی کہتا ہے سچ بولنا چاہیے. جب ہم نے دنیا کے اسکالر سے پوچھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے, ہم نے تو سمجھائے کہ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو, تو ہم نے قرآن پڑھ کے سچ بولا. نبی نے کہا سچ بولو, ہم نے سچ بولا. تو جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, وہ سچ کیوں بول رہے ہیں؟ ہر کوئی جھوٹ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا عقلاً سچ واجب ہے. فطرتاً انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سچ بولا چاہیے. اب جو بندہ یہاں پر پہنچ گیا تو پھر سر نہیں زبان سے تائید کرنا. جیسے فطرت کا تقاضا ہے کہ سچ بولا جائے, ایسے فطرت کا تقاضا ہے کہ علی کو مولا مانا جائے. تقاضا فطرت ہے کہ علی کو امام مانا جائے. یہ لہٰذا یہ فضیلت نہیں ہے کہ مولا علی کعبہ میں آئے تو یہ علی کی فضیلت ہے. یہ فضائل علی میں سے نہیں ہے, یہ فضائل کعبہ میں سے ہے. کیا بات ہے. یہ تو علی کی ماں کی مہربانی ہے کہ وہ چل کے خانہ کعبہ کے قریب آ گئی. اب مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد کہاں کتنا سنا جائے گا. یہ تو اس کی مہربانی ہے جو چل کے کعبہ کے قریب آ گئی. وہ جہاں بھی جاتی اللہ کو اسی عمارت کو کعبہ بنانا پڑتا. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ عمران کے گھر سے نکل کے رحمان کے گھر آ گئی. نہیں تو وہ جہاں جاتی وہ کعبہ بن جاتی. کعبہ بنا ہے امیر المومنین کے اترنے کی وجہ سے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. خدا کہتا ہم نے پہلا گھر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکے والا ہے. خدا کہتا یہ مکے والا جو گھر ہے یہ ہدایت کرتا ہے. خدا نے قرآن میں کعبہ کو ہادی کہا ہے, اور خدا نے صرف کعبے کو ہادی نہیں کہا, خدا نے کہا قرآن ہدایت کرتا ہے, نبی ہدایت کرتا ہے, امام ہدایت کرتا ہے, کعبہ ہدایت کرتا ہے. میں نے جب قرآن سے یہ ہادی دیکھے تو میں نے کہا قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ قرآن میں آیتیں ہیں, آیتیں بولتی ہیں تو ہم ہدایت لیتے ہیں, نبی عمل کرتا ہے تو ہم ہدایت لیتے ہیں. کعبہ بولتا نہیں. میں نے آیت پڑھی ہے, حضور آیت پڑھی ہے, خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے کعبہ کو ہادی بنایا ہے. ہادی کا بولنا ضروری ہے. ہادی بولے گا نہیں تو ہدایت کیسے کرے گا؟ کیا بات ہے. بند قرآن کوئی بندہ جا کے گھر کی الماری میں رکھ لے, قرآن بھی ہدایت نہیں کرے گا جب تک اسے کھولو گے نہیں, اس کو پڑھو گے نہیں, اس کے معنی کو سمجھو گے نہیں, اہل بیت سے اس کی تفسیر لوگے نہیں. قرآن بھی ہدایت نہیں کرتا. یہ دنیا کا تقاضا ہے کہ کبھی ہادی چپ نہیں رہ سکتا. خدا کہتا ہے کہ کعبہ کرتا ہے ہدایت. خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے بندے جھوٹ بولتے ہیں, کعبہ چپ رہتا ہے. تو میرے مالک تو نے کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ کعبہ تو خاموش ہے, نہ کسی کو روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے. آپ چپ بیٹھے, خانہ کعبہ پہ 360 بتوں کا قبضہ رہا, وہ پھر بھی چپ تھا. لوگوں نے اللہ کے شریک کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیے. وہ ہادی تھا لیکن خاموش تھا. میرے مالک یا تو قرآن میں آیت دی ہے تو اب اس کی تفسیر دے. تو نے کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ تو خاموش رہتا ہے. چلے میں آسان مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں.
اکثر باپ اپنے بچے کو لے کے جاتا جاتا گزرتا ایک بلڈنگ کی طرف دے کے کہتا ہے بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. پڑھایا اسکول نے نہیں. کہاں چلا گیا وہ مجمع جو جشن سننے کے لیے آیا تھا؟ پڑھایا اسکول نے نہیں ہے. بچے کو باپ کہتا ہے کہ میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا تھا. بندے کسی مریض کو کہتے ہیں کہ مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی تھی. نبض ہسپتال نہیں دیکھتے, اندر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. قرآن حفظ مسجدیں نہیں کرواتی, اندر کوئی قاری ہوتا ہے. استاد ہوتا ہے تو سکول سے تعلیم ملتی ہے. اس کا مطلب سکول میں استاد ہوتا ہے, مسجد میں قاری ہوتا ہے, ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے. آنکھیں کھول, کعبہ ہدایت نہیں کرتا, اندر کوئی حاجی ہوتا. کعبہ ہدایت کے قابل بنا تھا. تو آج کے جشن میں ہم صرف اسی موضوع پہ رک جائیں گے کہ کعبہ جو ہے اسے ہی کیوں چنا گیا, تاریخ کعبہ کیا ہے. علی اللہ کے گھر میں آئے, علی اللہ کے گھر میں آئے, علی اللہ کے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ عقیدتاً غلط نہیں ہوتی, نتیجتاً غلط ہوتی ہیں. یعنی کہ پڑھنے والا غلط عقیدے سے نہیں پڑھتا, وہ پڑھتا ہے لیکن نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ غلط العام ہو جاتی ہے, وہ مشہور ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا گھر مسجد میں تھا. غلط ہے یہ بات, ممبر سے نہیں کہنی چاہیے. میں مولا کے ظہور کی رات کہہ رہا ہوں, لوگ ممبر پہ کہتے تھے علی کا گھر مسجد میں تھا, علی کا گھر مسجد میں تھا. تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. علی کا گھر مسجد میں تھا, علی کا گھر مسجد میں تھا. کتنی بار آپ نے بھی سنی ہے یا نہیں سنی؟ آپ بالکل خاموش اس لیے ہو گئے کہ آپ نے سنی ہے, اور اتنی سنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں علی کا گھر مسجد میں. آج کی رات اس بات کو درست کر لینا, علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا, مسجد علی کے گھر میں تھی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ممبر پہ کر رہا ہوں, جشن کی شب کر رہا ہوں. کامران بھائی, علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا, مسجد علی کے گھر کے اندر تھی. علی مسجد کے حجرے میں نہیں رہتے تھے, علی نے اپنا صحن اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا. علی نے اپنے گھر کا صحن اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا, اس لیے سب کے دروازے بند ہو گئے تھے. علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا تھا کیونکہ مالک تھا علی اللہ کے گھر کا. علی نے اپنے گھر کا حصہ مسجد کو دیا تھا. علی مسجد کے حجرے میں نہیں رہتے تھے, بلکہ اللہ کا گھر علی کے گھر کے اندر تھا. پھر آج کے بعد کوئی یہ نہ کہنا کہ صرف علی اللہ کے گھر میں آیا, حسن بھی اللہ کے گھر میں آیا, حسین بھی اللہ کے گھر میں آیا, عباس بھی اللہ کے گھر میں آیا. یہ سارے اللہ کے گھر میں آئے. ان کا رشتہ ہے توحید کے ساتھ. یہ کعبہ کی عزت ہے کہ مادر امیر المومنین نے علی کے نزول کے لیے اسے چن لیا. یہ کعبہ عربی زبان میں کہتے اونچی جگہ کو, اور یہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے, مرکز ہے زمین کا. جب خدا نے زمین کو خلق کیا تو زمین کا جو مرکز, جہاں سے زمین بننی شروع ہوئی, جہاں سے زمین نے پھیلنا شروع کیا, جو مرکز تھا وہ یہی جگہ ہے جسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں. مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے, کریوں کی ماں, جس سے سارے کریے وجود میں آئے. جو سینٹر تھا زمین کا, یہ آج بھی وہ مقام ہے. یہ کعبہ کی چار دیواری کیوں بنائی گئی, یہ چوکور کیوں بنایا گیا, یہ گول کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں, حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا. خدا نے قرآن میں کہا, اے ابراہیم تو میرے گھر کی دیواروں کو اٹھا. دیوار پہلے سے موجود تھی,
جب حضرت آدم کو پہلی بار زمین پہ اتارا گیا تھا تو حضرت آدم جب پہلی دفعہ زمین پہ آئے تو جناب حوا کو جو اتارا گیا وہ اسی مکہ کے قریب اتارا گیا، جدہ۔ جدہ عربی زبان میں کہتے ہیں دادی کو۔ حوا کے اترنے کی وجہ سے وہ شہر آج بھی جدہ ہے۔ جب جناب آدم زمین پہ اترے تو خدا نے حضرت آدم کو اس جگہ پہ جا کے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم نے اس جگہ پہ جا کے خیمہ نصب کیا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح زمین پہ اترے۔ نوح نے تبلیغ کرنی شروع کی۔ نوح نے آخر خدا سے عذاب مانگ لیا، پانی پوری دنیا میں گیا، اس خیمے کے قریب آ کے طواف کر کے گزر جاتا تھا۔ نبی اترتے رہے اور یہ مقام تھا۔ آپ شیعہ مذہب کی کوئی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ خانہ کعبہ اصل میں شبیہ ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور ہے آسمان پہ ایک چوکور جگہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ بالکل اس کے نیچے زمین پہ جہاں بیت المعمور ہے اس کے بالکل نیچے یہ کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے زمین پہ، اسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور اسے بیت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مکان کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ جہاں کبھی کوئی مکان جس نے بنایا ہو اور وہ کبھی نہ رہا ہو اسے دار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بیت عربی زبان میں اس گھر میں کو کہتے ہیں جہاں مالک کم از کم 3 دن رہے۔ عربی زبان میں خالی مکان کو جہاں مالک کوئی گھر بنائے، کوئی کنسٹرکشن ہو اور وہ وہاں نہ رہے اور وہ خالی رہے اسے دار کہتے ہیں۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں کم از کم وہ 3 دن رہے۔ میں تاریخ کعبہ پڑھوں گا اور یہیں پہ جشن تمام ہو جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ علی کی ماں نے اسے ہی منتخب کیوں کیا۔ جس وقت امیر المومنین کو یہاں پر اتارا گیا اس وقت مسلمانوں کا قبلہ اول تو یہ نہیں تھا۔ مسلمان تو بیت المقدس کی طرف، رسول بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس کے اوپر بتوں کا قبضہ تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں تھے، دیواروں پر بت تھے۔ اب یہ ہے بیت المعمور کی شبیہ۔ عرش پہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، کیونکہ جتنی بھی آسمان پہ رہنے والے ملائکہ ہیں ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کوئی رخ چاہیے۔ میں اور آپ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے! کوئی اجنبی اس امام بارگاہ حسینیہ میں آئے گا اور وہ نماز پڑھنا چاہے گا تو وہ فوراً کسی سے پوچھے گا رخ قبلہ کدھر ہے؟ تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلے رخ کا تعین کرتے ہیں، مقام قبلہ کا تعین کرتے ہیں، تو جو ہر وقت کرتے ہیں کیا وہ جدھر ان کا منہ ہے ادھر سجدہ کر دیتے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی ایک ڈائریکشن چاہیے، ایک سمت چاہیے، ایک تعین چاہیے۔ تو خدا نے ان کے لیے چوتھے آسمان پر ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے جس کو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے، اور جتنے بھی وہ مخلوقات جو سماوی ہیں، جو آسمانوں پہ رہتی ہیں، کیونکہ صرف ملائکہ نہیں رہتے، بسم اللہ، بہت سی مخلوقات ہیں جو آسمان پہ رہتی ہیں، جیسے زمین پہ صرف انسان نہیں رہتے، اس طرح آسمان پر بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں جب خدا نے کہا یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی، میں نے بڑا آسان لفظ کہا جو آپ کو دینا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان پہ رہنے والوں۔ اگر صرف فرشتے رہتے تھے تو یا سکان السماواتی کس کو کہا؟
یا ملائکتی و یسکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ. جب خدا نے ملائکہ کی محفل میں پنجتن کا قصیدہ پڑھا تو خدا نے صرف ملائکہ کو منتخب نہیں کیا, خدا نے وہاں متوجہ کیا سکان سماواتی, اے آسمان پہ رہنے والے, وہ تمام مخلوقات جو آسمان پہ رہتی ہیں. ایک لفظ استعمال کر دیتا ہوں جو اقبال نے اپنے شعر میں بھی استعمال کیا تھا, کروبی. ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی جو ہے یہ آسمان پہ رہنے والی ایک مخلوق ہے, یہ ملائکہ میں سے نہیں لیکن ملائکہ کی طرح معصوم ہے. میں نے کہا تھا کہ میں منفرد نوعیت کا جشن آپ کے سامنے, یہ کروبیاں جو ہیں یہ ملائکہ نہیں ہیں. یہ کروبی یہ عبادت پروردگار کرتے ہیں, معصوم بھی ہیں ملائکہ کی طرح, نہیں نہ انسانوں میں سے ہیں نہ فرشتوں میں سے. یہ فرشتے بھی نہیں ہیں, بشر بھی نہیں ہیں, رہتے آسمان پہ, کرتے یہ بھی صرف عبادت ہے. معصوم نے چھٹے امام نے فرمایا بہار الانوار کا حوالہ, معصوم فرماتے یہ اتنے خوبصورت ہیں اگر ان میں سے ایک کروبی عرش سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے زمین پہ دیکھے, زمین پہ رہنے والے اسے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جائیں. بہار الانوار کا حوالہ دے دیا. سائل نے پوچھا مولا یہ کروبی کون ہے؟ فرمایا عرش پہ رہنے والے ہمارے شیعہ. جشن ابھی نہیں بنا, جشن اگلے جملے پہ آئے گا. جشن اس سے اگلے جملے پہ آئے گا. مولا نے فرمایا یہ عرش پہ رہنے والی وہ ہماری مخلوقات ہے, جیسے فرش میں ہم نے اپنے انسانوں میں سے شیعوں کو چن رکھا ہے, ویسے عرش پہ رہتے ہوئے ہم نے جن مخصوص کو چن رکھا ہے انہیں کروبیاں کہتے ہیں. یہ عبادت پروردگار میں دو ہی تسبیحاں کرتے ہیں, یا ہم پہ درود پڑھتے ہیں یا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ عرش پہ رہتے ہیں. سائل کا مولا کبھی یہ زمین پہ نہیں آئے. فرمایا اگر کوئی بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے زمین والے مر جائے, اسے کبھی کوئی نہیں آیا. فرمایا ہاں ایک بار جب موسیٰ نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی, خدا نے ایک کروبی سے کہا تھا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہماری ولایت اور مودت کے نور سے ہمیشہ کے لیے منور کیا. تو یہ آسمان پہ رہنے والے جو صرف ہیں یہ صرف ملائکہ نہیں ہیں, کروبیاں بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, غلمان بھی ہیں. سارے مسلمانوں کے پاس ان سب کا کانسیپٹ بالکل خراب ہے. یقین کریں کہ جتنا بھی اپنے بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا حوریں ہیں جنت میں, اور پھر جو تمثیل جو دی جاتی ہے, جو مثال دی جاتی ہے, منبر کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ ایک لفظ بھی آپ کے سامنے پھر لوگوں کو عبادت میں جو لالچ دیا جاتا ہے, جنت میں اللہ 70 اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت میں کیا صرف مرد ہی جائیں گے؟ ہاں بولے. میں آپ کے سامنے 2 × 2 4 والی باتیں کر رہا ہوں, مشکل باتیں تو مجھے آتی نہیں. کیا جنت میں صرف مرد جائیں گے؟ وہ عابدہ عورتیں, وہ مومنات, تو جنت میں ان کا انعام کیا ہے؟ یہ بالکل ذہن گمراہ کیے گئے. تصور جنت غلط, تصور حور غلط, تصور غلمان غلط, تصور ملائکہ غلط. کیا بات ہے. جن کو اللہ کے عرش پر رہنے والے اللہ کے عبادت گزار فرشتے سمجھ میں نہیں آئے, ہم ان سے علی ولی اللہ کیسے منوائیں؟ ہم ان سے علی منوائیں.
یہ آسمان پہ رہنے والی شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے میری شہزادی کا، میری معصومہ کا، حورن سیاہ. حور العین سیاہ بی بی کا القابات میں سے ایک لقب ہے انسانی شکل میں حور. یہ لقب ہے شہزادی کا، انسانی شکل میں حور. اب جس کے ذہن میں تصور حور یہ ہے، وہ جب بھی اس لقب کو سوچے گا توہین ذہن میں آ جائے گی. شہزادی کے القابات میں سے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا شہزادی کا ایک لقب ہے انسانی شکل میں حور، تو مولا بتائیں اس لقب کی توجیہ، اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ مولا فرمایا تمہارے نزدیک حور کا تصور کیا ہے؟ فرمایا عرش پہ رہنے والی کچھ مستور نما ایسی اللہ کی پاکیزہ عورتیں. فرمایا نہیں. تو مولا جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حوروں سے نوازوں گا، فرمایا حور ہے اس انسان کے زندگی میں وہ اعمال جو کمال کی منزل پہ پہنچ کے مجسم صورت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے. جو وہ زندگی پہ کرے گا اس کے تمام اعمال کمال کی منزل پہ جا کے ایک جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا. جہاں جا کے انسان اپنے اعمال کو جسم کی صورت میں دیکھے گا اسے اس کی حور سمجھا جائے گا، اور جہاں اللہ اپنے کمال کو ایک انسانی شکل دے اسے زہرا کہتے ہیں. سیدہ اللہ کا کمال ہے. تو اب یہ عرش پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، انہیں بھی اپنی عبادت کے لیے کسی ایک ڈائریکشن، کسی ایک سمت، کسی ایک تعین کی ضرورت تھی. تو خدا نے ان کے لیے بیت المعمور بنایا ہوا ہے. یہ بیت المعمور کی طرف منہ کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیت المعمور کو ہی جھکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بیت اللہ اصل نہیں ہے، یہ بیت المعمور کی شبیہ ہے. جملہ بڑا بریک ہے، اللہ جانے کون سمجھے گا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ شبیہ کو سجدہ کرتے ہیں. کہاں چلے گئے وہ بندے جو اصل کو کوئی سجدہ نہیں کر رہا. یہ سجدہ ہو رہا ہے شبیہ کو. خانہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. اس کا مطلب کیا؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں، بیت اللہ اصل نہیں، بیت المعمور کی شبیہ. اس کا مطلب بیت المعمور اصل ہے؟ معصوم نے فرمایا نہیں، بیت المعمور بھی اصل نہیں. بیت المعمور ہے اللہ کے عرش کی شبیہ. جسے تم کرسی سمجھتے ہو وہ بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے. جسے تم عرش سمجھتے ہو یہ آسمان نہیں ہے. معصوم فرماتے عرش سے مراد ہے توحید کا علم. جو اللہ کا جتنا بھی علم ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور تمام مخلوقات اس علم کے نیچے عبادت کرتی ہے. میں پہلے کہا ہو کہ بڑا منفرد سا جشن میں آپ کو سنا. تمام مخلوقات عرش، یہ عرش نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے. مخلوقات اس علم کے نیچے عبادت کرتے ہیں. مولا فرماتے ہم عرش پر عبادت کرتے ہیں. مولا یہ کرسی کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا وہ مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. اب یہ لفظ ذہن میں رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا وہ مخصوص علم جو صرف اسے اللہ بنائے ہوئے ہے، وہ اسے وہ کرسی کہتا ہے. جس علم کو وہ پھیلا دیتا ہے اسے وہ عرش کہتا ہے. یہ بیت المعمور، اس پہ ملائکہ عرش کے نیچے اس کی طرف سجدہ کرتے، اور اس کے اوپر ہے عرش الہی. بیت المعمور عرش الہی کے بالکل نیچے ہے. بیت اللہ بیت المعمور کے نیچے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو بالکل اس کے اوپر بیت المعمور اور اس کے اوپر عرش الہی. عرش پہ کون رہتا ہے؟ کیونکہ ملائکہ تو عرش کے نیچے ہیں.
فرمایا عرش الہی اللہ کا علم، ہم 14 اللہ کے عرش پر رہتے ہیں۔ مولا بیت المعمور میں طواف ہو رہا ہے، فرمایا ہم عرش الہی پر رہ کے اللہ کی کرسی کا ہمارے النور طواف کرتے ہیں۔ یہ چکر صرف عرش پہ نہیں رہتا، عرش پہ صرف اللہ کی کرسی، اللہ کا مخصوص علم، اس کے گرد 14 کے انوار طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اس کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ واسع کرسی السماوات والعرش، یہ ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی کرسی کو زمین و آسمان پہ سنبھالا ہوا۔ یہ ایک نور کے حالے میں اللہ کے اس مخصوص علم کا طواف کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کے نور کا طواف کرتے ہیں تو یہ چکر صرف عرش پہ نہیں رہتا، یہ بیت المعمور پہ آتا ہے۔ اس کی سنت ادا کرتے ہوئے ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ نہ خطرناک جملے آنے لگے، لیکن جشن آپ کو اگلے سال تک نشے میں رکھے گا۔ عرش الہی پہ ہم 14 اللہ کے اسم، اللہ کی کرسی کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور میں ملائکہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ عرش سے وہ چوتھے آسمان پہ نہیں آتا، وہ بیت المعمور کے اندر نہیں آتا، کیونکہ وہ ادھر سے ادھر آ جائے تو ادھر کون نہ رہے، اور ادھر وہ طواف رک جائے کیونکہ جس کا تھا وہ چلا گیا۔ تو مولا پھر بیت المعمور میں کون ہے؟ فرمایا بیت المعمور میں ہم رہتے ہیں۔ بیت المعمور میں ہمارے نور رہتے ہیں، ہمارے انوار زمین پر اترنے سے پہلے جس جگہ پہ مسکن رکھتے ہیں وہ بیت المعمور ہے۔ ہم تمہارے زمین کے اس گولے پہ اترنے سے پہلے جہاں رہتے ہیں وہ بیت المعمور ہے۔ ہم بیت المعمور پہ اترتے ہیں، ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ جتنے ملائکہ ہیں ان کے اسم کے آخر میں ایل آئے گا، جبرا، اسرا، ازرا، میکا، جتنے ملائکہ ہیں ایل سے باہر نہیں۔ عربی زبان زمین کی ہے، عبرانی زمین کی ہے۔ توریت اللہ کے آسمانی صحیفوں کا پہلا صحیفہ ہے۔ نہج البلاغہ، بحار الانوار، جتنے اصول کافی، یہ مذہب کی معتبر کتابیں میں منبر پہ رکھ دیتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے توریت میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ ایلیا کو اگر چھوٹا کیا جائے تو ایل بنتا ہے۔ اس ایل سے جتنے بھی عزت پائیں، پھر کوئی جبرا، ایل ہے علی کے نام کو مختصر کرنا۔ اب سمجھ میں آئی کہ جبریل علی کو استاد کیوں کہتا ہے۔ ایسے جشن چلتا رہے جی۔ اب یہ بیت المعمور میں اللہ کے ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کتنا بہترین جشن رہے گا کہ توحید کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ میں کہیں بھی غلو اور شرک کی کوئی ہلکی سی رمق بھی آپ کے ذہن میں نہیں آنے دوں۔ یہ 14 کرتے ہیں اللہ کا طواف۔ بیت المعمور میں ان کے نور اترتے ہیں، بیت المعمور میں ملائکہ کرتے ہیں ان کی انوار کا طواف۔ زمین پہ ہے بیت اللہ، بیت اللہ میں انسان کرتے ہیں اس گھر کا طواف۔ چکر ادھر بھی ہے، اصل طواف ادھر ہے۔ یہ تمام اس کی سنتیں ہیں۔ کبھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں نا خانہ کعبہ کا جب طواف ہو رہا اور دو لوگ تیز تیز دوڑ رہے ہیں تو گناہوں کی معافیاں ایک چکر پہ، دوسرے پہ عذاب
تیسرے پہ آتی ہے جہنم حرام. یوں انسان صاف ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی واشنگ مشین کا چکر دیکھ, استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے, پنہا نہیں, عیاں. مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے. حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں. نہیں جشن مختصر کریں, بس نتیجے پہ لے کے آئیں. عرش الہی بیت المعمور اور بیت اللہ, عرش الہی بیت المعمور اور بیت اللہ. اب میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ علی کی ماں بیت اللہ میں کیوں آئی. بیت اللہ ہے اللہ کے عرش پہ جانے کا وہ اندرونی رستہ. یہ بیت اللہ عرش الہی کی بیسمنٹ ہے. دیوار کیوں پھٹی, دروازے سے کیوں نہیں آئی. بات مقصد معجزہ دکھانا تھا تو اس سے بڑھ کے معجزے تو رسول دکھا رہے ہیں. دیوار کعبہ کو شک کر دینا یہ ہاشمیوں کے لیے یہ کوئی اعجاز تھا, یہ ایک معجزہ تھا. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ تھا, کسی مولوی سے پوچھا کہ وہ کہتے جی دیوار کعبہ پہ جو شک ہے وہ دیوار پہ آیا تو وہ مولا علی کی ماں جب آئی تھی تو وہ آئے. اس کا جی بالکل وہ آئی تھی لیکن معجزہ تھا, اتفاق تھا. ان کا اتفاق ہے تو بس کوئی اتفاق تھا نا. اللہ جب اتفاق پہ کرے تو بس وہ کعبہ کے قریب آئی اور اللہ نے اتفاق سے وہ دیوار پھٹ گئی, اتفاق سے ہی دیوار پھٹ گئی. اب میری مجبوری ہے کہ میں اب انہی سرحدوں کے اندر رہ گیا ہوں تو اس کے ذریعے میں آواز پہنچا دیتا ہوں, کسی نہ کسی طریقے سے جواب پہنچ جاتا ہے. یہ اتفاق تھا, بس کعبہ کے قریب دیوار پھٹ گئی, بس اتفاق تھا. میں نے کہا بس یہی اتفاق نہیں ہوا. وہ 3 دن گھر کے اندر بیٹھے رہے, اتفاق تھا. 3 دن عرش سے روٹیاں فرش پہ آتی رہی, اتفاق تھا. تیسرے دن رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا, اتفاق تھا. علی نے رسول کے ہاتھوں پہ توریت سنا دی, اتفاق تھا. علی نے انجیل سنا دی, یہ بھی اتفاق تھا. رسول نے علی کو اپنی زبان چسائی, یہ بھی اتفاق تھا. علی نے اجدر کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا, یہ بھی اتفاق تھا. علی نے ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا, یہ بھی اتفاق تھا. محمد کے ہاتھوں پہ علی پلتا رہا, یہ بھی اتفاق تھا. رسول نے علی کو اپنی زبان چسا دی, یہ بھی اتفاق تھا. رسول مصطفیٰ مرتضیٰ کو امانتیں دے کے مکہ سے چلے گئے, یہ بھی اتفاق تھا. رسول کے جانے کے پیچھے علی گر خدا نے والقمر اذا طلعا کہہ دیا, یہ بھی اتفاق تھا. فاتح خیبر بن گیا, یہ بھی اتفاق تھا. فاتح بدر بنا, یہ بھی اتفاق تھا. فاتح احد بنا, یہ بھی اتفاق تھا. فاتح خندق بنا, یہ بھی اتفاق تھا. کل ایمان بنا, یہ بھی اتفاق تھا. یسوب الدین بنا, یہ بھی اتفاق تھا. قائد المعجلین بنا, یہ بھی اتفاق تھا. فاتح درین بنا, یہ بھی اتفاق تھا. نقطہ بائے بسم اللہ بنا, یہ بھی اتفاق تھا. بتوں کو کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا, یہ بھی اتفاق تھا. عرش کا تارا ٹوٹ کے دروازے پہ بلا لیا, یہ بھی اتفاق تھا. زہرا کا شوہر بنا, یہ بھی اتفاق تھا. حسنین کا بابا بنا, یہ بھی اتفاق تھا. محمد کے ہاتھوں خم غدیر پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اپنا اعلان کروایا, یہ بھی اتفاق تھا. میرے نبی کو غسل دیا, یہ بھی اتفاق تھا. میرے نبی کو کفن دیا, یہ بھی اتفاق تھا. ڈوب کے مر جا, جس کے اتفاقات ایسے ہیں اس کے اختیارات کیسے ہو. یار اور میری سمجھ میں یہ نہیں ہے یہ ساری زندگی علی کے ساتھ اتفاق ہی ہوتے ہیں.
इत्तेफाक से किसी और के हिस्से में इत्तेफाक भी नहीं आया। ये सारे हादसात, ये सारे वाकयात, ये सारे मोजज़ात सिर्फ अली ही के लिए क्यों? ये है अर्श इलाही, ये है बैतुल मामूर, ये है बैतुल्लाह। शहजादी अपने घर से निकली, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रसूल और अली के चचा कहते हैं कि उस रात 40 मक्के के लोग काबे के करीब बैठे हुए थे। अल्लाह ने बंदोबस्त कितना प्यारा किया, 40 गवाह पहले पूरे किए। हाय हाय हाय, ज़हन में रखना, ये 13 की शब है, चांद मुकम्मल है। चांद 14वीं में मुकम्मल नहीं होता, 13 पे होता है, 14वीं में घटना शुरू होता है। हाँ, मुकम्मल चांद। और अगर आप मक्का का जुग्राफिया उठा के देखें तो चांद जब मुकम्मल कमाल पे जोबन पे आता था तो जमीन का मरकज काबा, ये बिल्कुल काबे की छत के ऊपर था। और मक्का का जुग्राफिया ये कहता है कि जब मक्का में क्योंकि पहाड़ थे, रेत थी, जब चांद चमकता था तो चांद की रोशनी से पहाड़ों के पत्थरों से चमक पैदा होती थी। रेत रात के वक्त सहरा से दहकती हुई आग की तरह चमकनी शुरू हो जाती। खुदा ने बिल्कुल मुकम्मल चांद काबे के ऊपर रखा, अंधेरे में नहीं आई हैदर की मां थी। पूरी चांद का जोबन, मक्का रोशन, पहाड़ों से लाइटें, रेत चमक रही। 40 लोग खाना काबा के करीब बैठे थे। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रावी हैं, वो कहते हैं कि अबू तालिब के घर से एक साया निकला। मैं वो पढ़ूंगा जो रवायत में है। वो कहते हमने अबू तालिब के घर से एक साया निकलते हुए देखा। वो चलते चलते रुकने यमानी के करीब रुका। 40 लोगों ने सिर्फ साया चलते देखा, जुबानें गूंगी हो गई। कोई एक लफ्ज कहने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ये कौन हो सकता है? ये रात की इस तारीकी में ये साया किस चीज का है? ये कौन है? अभी लोग इस हैरानी में थे, ये साया इतनी तेजी से हमारे करीब से गुजरा। और वो रुकने यमानी के करीब रुक गया। रुकने यमानी के करीब रुक के उसने दीवार काबा पे अपना हाथ रखा। दीवार में दर बनना शुरू हुआ। उसने आहिस्ता सी आवाज में दीवार को कुछ कहा था। उसके बाद बात मशहूर हो गई, दीवारों के भी कान होते हैं। आया आया, ये 13 रजब को पता चला है, ये 13 रजब को पता चला है, दीवारों के भी। वो चलती चलती दीवार काबा फटी और वो दीवार काबा के अंदर वो यूं ही फटती हुई दीवार को देखा तो 40 लोग डरे। वो ना डरी ना वो हटी, बल्कि वो बढ़ी। मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब के। हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलब कहते उस बीबी ने इतने इत्मीनान के साथ काबे के अंदर पांव रखा जैसे कि एक शाह सवार रकाब पे पांव रखता। उसने इतनी शान के साथ, वो इतनी शान के साथ काबे पे पांव रख रही थी।
उसने काबे के अंदर अपना कदम रखा और दीवार वहीं पे वापस मिलना शुरू हो गई। दीवार वहीं की वहीं बंद हो गई। 40 के 40 लोग खड़े देख रहे थे। वो बीबी घर के अंदर आई। आज तक शिया मिंबर से पढ़ा जाता, 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई थी, 13 रजब को गई थी, 16 रजब को आई थी। ब्रेडफोर्ड के हुसैनिया इमाम बारगाह में इतने चमकते नूरानी विलायत के साथ सरशार मजमे पे जश्न अमीर अल मोमिनीन पे ये जुमला सिर्फ तुम्हारी समातों को नहीं बल्कि इस इमाम बारगाहों की दीवारों पे नक्श करना चाहता हूं, जो तुम्हारे सीनों का तवीज बने। और जब कब्र की पहली रात अली आए तो यही जुमले तुम्हारा अकीदा बन के, तुम्हारे माथे का झूमर बन के चमके। अली की मां खाना काबा के अंदर आई तो क्या तुमने समझा 3 दिन इस काबे में रही? अली की मां ने पहला कदम काबे में रखा, दूसरा बैतुल मामूर पे रखा, तीसरा अर्श इलाही पे रखा। उधर से पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गई। ये यहां से चली वहां से लेके आई। जो एक लम्हे के लिए अर्श पे जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। जो 3 रातें तौहीद की मेहमान रहे उसे अली की मां कहते हैं। तो फिर आज के बाद जुमला बदल लेना, काबा वो गली है जहां से अली उतरे। काबा मकाम अली नहीं है, काबा है अली की मां के गुजरने का रास्ता। जहां से शहजादी सिर्फ गुजरी है, उधर से पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गई। अल्लाह के हाथ से अल्लाह के चेहरे को लेके जमीन पे अली की मां उतरी। जुमला कह दो अगर हाथ यहीं के यहीं उठे रहे। जो फर्श पे बैतुल मकदस में बैठ के अल्लाह से रोटियां मंगवाए उसे ईसा की मां कहते हैं। जो अल्लाह के हाथ जाके रिस्क ले उसे अली की मां कहते। चले आखिरी जुमला आपका हक बनता है, इतना बेहतरीन तरीके से आपने सुना। आखिरी 2 मिनट का जुमला आपको हदिया करो। खुदा कहता है अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने अहद लिया था इब्राहिम और इस्माईल से, इन्न ताहिरा बैती, तुम दोनों मेरे घर को पाक रखना। ये घर पाक करना 2 नबियों की ड्यूटी थी। इमाम बारगाह तमीर हो रहा था, किसी साहब ने बड़ी मेहनत की, उसने पूरी तमीर की। तमीर होने के बाद उसने कहा देखा जी मैंने आपको इमाम बारगाह कितना बेहतरीन बना के दिया। सही है। शुरफा कहते हैं, मोमिनीन कहते हैं इसे कोई अनाम दिया जाए। इसने बारगाह बड़ा खूबसूरत सजाया। खुदा ने इब्राहिम और इस्माईल से कहा जरा पाक करो इसे, वादा करो दोनों पाक करोगे। हाँ तुम पाक करो, मैं मजदूरी में दोनों को नबूवत दूंगा। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने अहद लिया था, वादा लिया था इब्राहिम और इस्माईल से, इन्न ताहिरा बैती, तुम मेरे घर को पाक रखोगे। तुम इब्राहिम और इस्माईल की ड्यूटी थी काबे को पाक रखना, काबा पाक रखना इब्राहिम और इस्माईल की ड्यूटी थी। ताहरा बैती, बैत और अहले बैत का फर्क समझाऊं। जहां बैत आया फरमाया इब्राहिम और इस्माईल ताहरा बैती, तुम मेरे घर को पाक करो। जब अहले बैत की बात, भाई ताहिरा कौम ततहीरा, हाय 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 हाय, तुम्हें मैं पाक रखूंगा, तुम्हें मैं पाक रखूंगा। काबे को इब्राहिम पाक रखे, अहले बैत को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, अहले बैत इतने पाक है जितनी तौहीद में ताकत। तुम मेरे घर,
اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو. کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین الراکعین والساجدین. تم میرے گھر کو پاک رکھنا 4 کاموں کے لیے. آخری لفظ پڑھنے لگا. اے ابراہیم اور اسماعیل وعدہ کرو میرے گھر کو پاک کرنا. میرے مالک گھر کو پاک کرنا ہونا کیا ہے؟ فرمایا 4 کام. للطائفین طواف ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. آیت قرآن میں نہ ہو، ابھی کا ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ، ابھی کا ابھی یہی فیصلہ کرتے ہیں. خدا کے طول آکفینا، یہاں میرے گھر میں اعتکاف ہوگا. آخری سطر پہ آئے اور اب میں نے جشن ایسے نہیں جانے دینا، ورنہ اتنے مجمع کے لیے 4 جملے پڑھتا، علی کا آنا پڑھتا، کوئی قصیدہ پڑھتا، رسول کی لوری پڑھتا، بعد میں بولو بولو سخی لال کلندر کہتا، بات تمام ہو جانی تھی. آپ نے پوری رات کہنا تھا جشن کمال، لیکن پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ پڑھا کیا گیا، سنا کیا گیا، سمجھا کیا گیا. تو شور کرنے کا عادی نہیں. بات آپ کے ذہن تک پہنچے گی، عقیدہ منور ہوگا، پوری رات بستر پہ کروٹیں لوگے علی کی محبت کے نشے میں. یوں گلی میں چلتے ہوئے سینہ چوڑا ہوگا، فخر ہوگا علی کے نوکر ہیں. ہم آج اپنا امام سن کے آئے ہیں. کتنی فضیلتوں کا مالک ہے ہمارا بادشاہ. خدا کہتا میرے گھر میں 4 کام ہوگے، طواف ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور اعتکاف ہوگا. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. خدا نے اب جو بیت ہے، خدا نے کہا طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک کرو. اس کا مطلب گھر شروع ہوگا دیوار کے اندر، باہر حرم ہے، بیت نہیں. یہ خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنا بھی علاقہ ہے یہ حرم ہے، بیت نہیں. بیت ہے دیواروں کے اندر. خدا نے کہا میرے گھر کو پاک کرو 4 کاموں کے لیے، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں، باہر ہے. اس کا مطلب طواف کے لیے پاک نہیں کرنا. رکوع کعبے کے اندر نہیں، باہر ہے، رکوع کے لیے پاک نہیں ہو رہا. سجدہ کعبے کے اندر نہیں، باہر ہے. اعتکاف باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے. خدا نے قرآن میں کہا ابراہیم اور اسماعیل وعدہ کرو نبوتیں دوں گا. اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا نبوتیں واپس. صرف وعدہ ایک کرو، گھر کو پاک کرنا. کس کے لیے؟ اعتکاف کے لیے. اعتکاف ہوتا ہے معتکف ہو جانا، کسی ایک جگہ پر رک جانا، مخلوق سے رشتہ توڑ دینا، خالق سے جوڑ دینا. بندے بیٹھتے ہیں مسجدوں میں اعتکاف، خاندان سے رشتہ توڑو، اللہ سے جوڑو. اس کا مطلب جو گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اس کا اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف کا دورانیہ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. علی کی ماں 13 رجب کو گئی تھی، 16 رجب کو آئی ہے. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. آخری جملہ پڑھ کے جشن چھوڑنے لگا ہوں. جاؤ جا کے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو. مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر؟ نعرہ حیدری.